حضرات محترم، آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اس اگر پوری دنیا کا حساب لگائیں، 8 ارب آبادی میں سے اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان کی نعمت اور دولت نصیب فرمائی۔ روزانہ کے حساب سے پوری دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں ہزاروں کے حساب سے لوگ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ کسی وقت، کسی لمحے، کسی پل، دن میں، رات میں ہمارا امر بھی آ سکتا ہے اور ہمیں بھی جانا ہوگا۔ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی اس میں روک نہیں سکتا۔ جس لمحے اللہ کا امر آ جائے انسان نے بہرحال جانا ہے۔ اس سے پہلے پہلے جو لمحات ہیں وہ ہماری مہلت کے لمحات ہیں، عمل کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ اور یہ عمل کی مہلت اتنی قیمتی مہلت ہے کہ اللہ کی قسم انسان مرنے کے بعد ایک لمحے کی خواہش کرے گا وہ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کوئی اللہ والے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبر میں صاحب قبر جو ہے وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا سبحان اللہ، کیسی اللہ نے تمہیں اتنی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ صاحب قبر کہنے لگے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی مجھے 500 برس ہو گئے ہیں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، ایسا کرو میرے 500 برس کا ثواب تم لے لو، ایک دفعہ جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب مجھے دے دو، کیونکہ تم جہاں پہ کھڑے ہو وہاں عملوں کا بدلہ ملتا ہے، وہاں ثواب ملتا ہے۔ میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ عمل ختم ہو گئے، میں ہزاروں برس بھی قرآن پڑھتا رہوں مجھے اس سے کوئی اجر نہیں ملے، کیونکہ میری مہلت ختم ہو گئی، میری مدت ختم ہو گئی، اور تم جہاں پہ ہو تمہاری مہلت اور مدت باقی ہے۔ تو ہمارے ایک ایک لمحے، ایک ایک سانس کی قیمت پڑنے والی ہے موت کے بعد۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے یہ نعمت نصیب فرمائی۔ کسی کی عمر لمبی ہو اور اچھے اعمال کی توفیق ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ عمر بھی لمبی دے، صحت بھی دے اور اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس لیے کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ سے اچھے اعمال کے ساتھ، صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے تاکہ زیادہ اعمال کی توفیق ہو جائے، کیونکہ اسی سے ہمارے جنت کے درجات طے ہونے ہیں۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اتنے بڑے بڑے درجات ملنے والے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور باب الریان میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، وہ جو روزے سے محبت کرتے تھے، وہ جو روزوں کی پابندی کرتے تھے اور روزوں کو ان کے پورے اعمال کے ساتھ جو ہے، پورے دھیان کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے تھے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اللہ کرے کہ جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ ہمیں جنت کے اندر بھی اکٹھا فرما دے، وہاں بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں۔ کہتے ہیں کہ جنتی جنت کے اندر بیٹھا ہوگا، اس کے دل میں یہ آرزو آئے گی، تمنا آئے گی کہ میرے مولا تو نے مجھے ایسے دور میں پیدا کیا کہ جب میرے اور حضور کے درمیان 1450 برس کا فاصلہ تھا، میں اپنے آقا کو نہیں دیکھ سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، میں بھی آپ کے پاس بیٹھتا، میں بھی آپ سے باتیں کرتا، حضور مجھ سے باتیں کرتے، حضور کبھی مجھے تسلی دیتے، کبھی مجھے دعائیں دیتے، کبھی مجھے نصیحت کرتے۔ تو مولا تو نے مجھے یہ نعمت نصیب نہیں فرمائی، اور میں کبھی حضور کو اپنے گھر دعوت دیتا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے، کتنی بڑی نعمت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کبھی کبھار اپنے صحابہ کے، اپنے چاہنے والوں کے گھر چلے جایا کرتے تھے، اور صحابہ بڑے ہی خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، ان کو اطلاع نہیں تھی
تو حضرت ابو ایوب انصاری گھر پر موجود نہیں تھے، اہلیہ موجود تھیں، وہ بڑی خوش ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیے، بس میں ابھی ان کو بلاتی ہوں، ہمارے گھر تو بڑی نعمت آئی ہے۔ اور ان کو گھر میں بٹھایا، اتنے میں پیغام بھیجا، ابو ایوب انصاری بھاگے ہوئے تشریف لائے اور آتے ہی فوراً بکری کا بچہ ذبح کر دیا۔ اب عربوں کے اندر یہ روایت تھی کہ سب سے بڑا اکرام جو کسی مہمان کا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بکری کو ذبح کر دیا جائے، کوئی بکری بھیڑ جو بھی گھر کے اندر جانور موجود ہے، اور اس کے بعد مہمان پہ یہ لازم ہو جاتا تھا کہ وہ اٹھ کے نہیں جا سکتا جب تک وہ کھائے نہ۔ اب انہوں نے کہا کہ اس بہانے حضور زیادہ بیٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں زیادہ موقع ملے گا آپ کی زیارت کا، آپ سے باتیں کرنے کا، تو فوراً بکری کا بچہ ذبح کر دیا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ اس روایت کا پتہ تھا، بیٹھ گئے کہ ظاہرہ بیٹھنا پڑے گا، مہمان جو میزبان ہے اس کی دلجوئی کرنی ہے۔ ظاہر اس میں ٹائم لگا، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، بچہ ذبح ہوگا، گوشت بنے گا، پکے گا، پھر ہی دعوت تیار ہوگی۔ بار میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اکثر اپنے صحابہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان جنت میں تمنا کرے گا کہ میرے مولا اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو میں بھی آپ کی دعوت کرتا، حضور میرے گھر تشریف لاتے، کتنا ہی اچھا وقت ہوتا، آپ نے لیکن مجھے یہ موقع نہیں دیا، تو اب مجھے یہ موقع دے۔ اللہ اکبر۔ تو جنتی کی تو ہر تمنا پوری کی جائے گی، جنت میں انسان جو بھی تمنا کرے گا اللہ اس کو پوری فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے تیری ہر خواہش پوری ہوگی، جا تو آج حضور کو بلا، وہ تیرے گھر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جائے گا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے گا کہ میرے آقا آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، اگر میں دنیا میں ہوتا تو ضرور آپ کو بلاتا، لیکن اب آپ آ جائیے، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ضرور، میں انشاءاللہ آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جائیں گے، چلنے لگیں گے، تو باقی انبیاء بھی ساتھ ہو جائیں گے کہ چلے ہم بھی چلتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بڑا افسر آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے افسران تو پھر ساتھ ہوتے ہیں، تو باقی انبیاء بھی ساتھ چلیں گے۔ باقی انبیاء چلیں گے تو کہیں گے ان کی امتیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم بھی چلتے ہیں، جی ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، باقی ساری انبیاء کی پوری امتیں یہ اس جنتی کے گھر میں آئیں گے۔ دعا کرو کہ آپ بھی ان میں سے ہوں اور میں بھی ان میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی دعوت، اتنے بڑے انسان جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سارے نبی، سب نبیوں کی ساری امتیں، اور ایک جنتی کے گھر سے پوری کی پوری دعوت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ اتنی بڑی نعمتیں دے گا جنتی کو، اللہ ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ تو ان میں سے ان نعمتوں کو لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ایک مہینہ گنتی کے 29 یا 30 دن، گنتی کے 29 یا 30 دن ہے، اس میں اگر تھوڑا سا زور لگا لیا جائے تو میرے بھائیو اس میں کیا حرج ہے، جس کے بدلے میں ایسی نعمتیں ملی کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کے اندر جنت کی جتنی نعمتیں بیان کی گئی ہیں یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے۔ حقیقت تو جب ہم دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو پھل دیے جائیں گے، وہ پھل جب دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو ہم دنیا کے اندر بھی کھاتے رہے، ویسے لگتے ہیں، تو اللہ فرمائے کھا کے دیکھو، کھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ تو بالکل ہی اور چیز ہے۔ تو جنت کی ساری نعمتیں نام وہی ہیں لیکن ان کی حقیقت بالکل مختلف ہے، وہ جب انشاءاللہ پہنچیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں یہ جو رمضان ہے اس کا ایک خاص اعزاز یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن مجید کی اور رمضان کی آپس میں خاص تعلق ہے، ایک خاص نسبت ہے۔ اسی لیے رمضان کے اندر جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوتے اور قرآن مجید کا دور کرتے، یعنی رمضان میں یہ معمول تھا کہ جبرائیل آتے، وہ حضور کو سناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے۔ اور جس رمضان میں یعنی آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں جبرائیل 2 دفعہ تشریف لائے،
اور جب جبرائیل قرآن سناتے تھے، اللہ اکبر، میرے صحابہ، میرے حضور کے صحابہ کی بھی کیا شان ہے، بعض صحابہ بھی اس آواز کو سنتے تھے. ان کے اندر عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن سے فقہ حنفی لیا گیا ہے. امام ابو حنیفہ نے سارے مسائل جو ہیں عبداللہ ابن مسعود سے لیے ہیں. فقہ حنفی ان کی مسائل پہ کھڑا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی. اور آخری جو عشرہ ہے، آخری جو رمضان ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود بھی شامل تھے. جبرائیل پڑھتے تھے اور آپ بھی آواز کو سنتے تھے. تو رمضان اور قرآن کی ایک خاص نسبت ہے، ایک خاص تعلق ہے. اسی رمضان کے اندر قرآن سے تعلق کو بڑھانا چاہیے. رمضان کے اندر انسان جس بھی نیکی کا آغاز کرے گا، انشاءاللہ اللہ پورے سال کے اندر اس کی توفیق نصیب فرمائیں گے. ایک تو بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ تراویح ہے. الحمدللہ پورے عالم اسلام میں یہ روایت موجود ہے. تو قرآن مجید کے سننا اور سنانا الحمدللہ جاری ہے، اور اللہ اس کو جاری رکھے گا. لیکن اس کے علاوہ انفرادی طور پر قرآن مجید سے تعلق کا قائم کرنا، غور کرنا، تدبر کرنا، پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ کوشش پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. یعنی کوشش ہمارے ذمے ہے، بعد میں اس کا جو اجر ہے یا اس کی طرف انعام جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آنا ہے. ہم نے خلوص نیت سے کوشش کرنی ہے. آج آپ کے لیے خدمت میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی اللہ اس کے مطابق ہی اجر عطا فرمائے گا. نفل اعمال کے اندر یہ تمام یعنی اہل علم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک نفل میں بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور انسان جتنی بھی نیتیں کرے گا سب کا اجر ملے گا. یعنی آپ تشریف لاتے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں آنے کے آداب یہ ہیں کہ تحیت المسجد پڑھا جائے. 2 نفل ہے، یعنی باقی سنتوں اور فرائض سے پہلے اگر ٹائم آپ کے پاس ہے تو 2 نفل پڑھیے. 2 نفل کیا ہے؟ اس میں ایک تو تحیت المسجد کی آپ نیت کریں، تو اس کے ساتھ تحیت الوضو کی بھی نیت کر لیں. یعنی تحیت الوضو، تحیت المسجد، اور باقی بھی جتنے نفل اعمال ہیں، نفل پڑھے جاتے ہیں، سب کی نیتیں کر لیں، سب کا ثواب ملے گا. یعنی صلاۃ استعانہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ الاستخارہ اور جتنی بھی آپ نیتیں کر سکتے ہیں نفل کے اندر، 2 نفلوں کے اندر اگر آپ سب نیتیں کریں گے سب کا اجر ملے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں. ایک تو نیت ہوتی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے ثواب ملے، یہ تو نیت ہے ہی ہے اپنے آپ. لیکن اس کے علاوہ قرآن پڑھتے ہوئے خاص طور پر اپنے دل کے اندر یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ بھی مجھے عطا فرما دے. میری یہ نیت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. انشاءاللہ اللہ اس کے مطابق اجر عطا فرمائے گا، اس کے مطابق اللہ جو ہے انعام عطا فرمائے گا. پہلی نیت تو یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں اس سے علم حاصل کروں، اور علم اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ میں اس پر عمل کروں. اصل چیز عمل ہے. یعنی عمل کی نیت کے بغیر علم کا حاصل کرنا یہ گدھے پر کتابیں لادنے کی طرح ہے. گدھے پہ جتنی کتابیں لاد دیں عالم تو نہیں بنے گا. عالم وہ ہے جو باعمل ہے، جو عمل کرتا ہے. اگر عمل نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سے علم حاصل کروں اور اس علم پر میں عمل کروں، تو مجھے اس کی توفیق دے دے. نیت ہوگی تو اللہ اس کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. یا دوسری نیت کریں، یا اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس سے مجھے، میری اولاد کو، میرے اہل و عیال کو ہدایت ملے، وہ صحیح راستے پر قائم ہو جائے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت تک لے کے جائے گا، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اللہ ان اعمال کی توفیق دے دیتا ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں. یا اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا مل جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن میں شفا نازل کی ہے. باطنی بیماریاں جو ہے، روحانی بیماری، ان کی شفا تو ہے ہی،
انشاءاللہ جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ سورہ فاتح کے بارے میں تو آپ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ اس میں سب بیماریوں کی شفا ہے، تو وہ شفا تب ملے گی جب انسان نیت کرے گا۔ نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، نیت آپ کی کوئی بھی نہیں ہے تو وہ نماز بیکار جائے گی۔ آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے، میں ظہر ہے یا عصر ہے، مغرب ہے یا کوئی نفل ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ یا اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا مل جائے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے دل کی سختی کا علاج ہو جائے، دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری باتیں ہمیں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دلوں کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کا یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا، موت کا یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا۔ تو یہ دلوں کے زنگ کو دور کرے کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے دلوں میں زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ یا اللہ اگلی نیت، یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا گھر جو ہے، میرے اہل و عیال جو ہیں، میرے بیوی بچے جو ہیں، یہ تمام شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائیں، حسد سے، نظر بد سے، کینے سے، بغض سے، سحر سے، آسیب سے، جادو سے، ٹونے سے انشاءاللہ محفوظ ہوں گے۔ نیت پہ ہے، اگر آپ نیت کریں۔ آج کل لوگ بڑے عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا عمل دیا ہوا ہے، ہر گھر میں موجود ہے الحمدللہ، اور بعض تو سینوں کے اندر محفوظ ہے، لیکن اس کو ضرورت ہے پڑھنے کی۔ بہت دفعہ میں اپنے دوست احباب سے کہتا ہوں، کوئی آتے ہیں کوئی شکایت کرتے ہیں کہ جی گھر میں یہ اثرات ہیں، یہ اثرات ہیں، یہ سیدھا سا علاج ہے، کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ کوئی شیطانی اثرات نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، نہیں مولوی صاحب دم کر دے، پڑھنی نہیں ہے، یعنی خود نہیں کرنا، کچھ پڑھنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قسم ہزار بار کھا کہہ سکتا ہوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرما دیا تو فرما دیا، بس سورہ بقرہ پڑھیے، آپ کا گھر ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور نہیں، زیادہ نہیں، روزانہ ہمت نہیں دے، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیجیے، ایک دفعہ اونچی آواز سے پڑھیے، وہ گھر انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس نیت سے پڑھیے قرآن مجید کو، یہ تو میں سورہ بقرہ کی بات کر رہا ہوں، باقی قرآن بھی اس نیت سے پڑھیے کہ یا اللہ میرا گھر جو ہے، میرے بیوی بچے، میرے اہل و عیال ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائیں۔ شیطان تو وار کرتا رہتا ہے، کبھی وہ کسی انسان کو آگے کرے گا، کبھی کسی حاسد کو کرے گا، کبھی کسی کو کرے گا، لیکن اس کے وار کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کر لیں تاکہ اس کا وار ہم پہ اثر نہ کر سکے۔ تو سب سے بڑا قلعہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ اگلی نیت یہ کریں کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں غافلین کے اندر شمار نہ ہوں۔ اللہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک زندہ ایک مردہ، فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، وہ زندہ کی طرح ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ اور غافل کو مردہ کہا گیا، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں غافلین کے اندر شمار نہ ہوں۔ ابھی دیکھیں میں کتنی نیتیں 5 سال بتا دی، یہ کم از کم 50 تک بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ قرآن کھولے، قرآن پڑھتے ہوئے یہ ساری نیتیں دل کے اندر کیجیے، دل کے اندر سوچئے، 1 منٹ رک جائیے اور اس سے پہلے اللہ سے کہیے کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی نیت، اللہ اکبر، جو آپ ہمیں سب کو کرنی چاہیے اگر ہمیں حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لازمی ہے، الحمدللہ ہے، ہر مسلمان کو ہے کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے حضور بھی پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم یہ قرآن نور علی نور بن جائے گا، آپ کا وقت جو ہے بہت قیمتی بن جائے گا، یعنی سنت کا ثواب بھی ملے گا اور قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ابو بکر پڑھتے تھے، عمر پڑھتے تھے، عثمان و علی پڑھتے تھے، سارے صحابہ پڑھتے تھے۔ اب ان کی نسبت، اب ہمارے پڑھنے کی نسبت ان سے ہو جائے گی، اور نسبت سے حیثیت بدل جایا کرتی، پتہ ہے نا، جو اینٹ جہاں پہ لگی ہے اس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، اور جو اینٹ بیت الخلاء میں لگی اس پہ گندگی ڈالتے ہیں، ہے دونوں اینٹیں،
نسبت بدل گئی، اس لیے کہا کہ نسبت سے حیثیت بدل جایا کرتی ہے۔ اپنے قرآن پڑھنے کی نسبت میرے آقا سے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرآن پڑھنے کی حیثیت بدل جائے گی۔ ایک قرآن عام پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے کہ میرے اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے حضور بھی پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی عمل کے اندر دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آقا کیا کرتے تھے، تو وہی عمل زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچ جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالحی تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، کہتے میں بچے کو پیار کرنے لگتا تو میں یہ سوچتا کہ میں بچے کو پیار کیوں کرتا ہوں، پھر میں اپنے دل سے کہتا کہ بچے کو اس لیے پیار کروں گا کیونکہ میرے حضور بھی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کہتے یہ عمل تھا بڑا مشکل، اور مجھے سیکھتے 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 25 برس بیت گئے۔ 25 برس کے بعد پھر میرے دل نے کہنا شروع کیا کہ ہاں میں بچے کو اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے آقا بھی کیا کرتے تھے۔ تو نیت کا اخلاص یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل عمل ہے، اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو محنت کیجئے اس عمل پر کہ یا اللہ میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے دوست، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور باقی سب یہ بھی قرآن پڑھنے کرتے تھے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے پڑھنے کی نسبت ان ہستیوں سے ہو جائے گی، اور جب ان ہستیوں سے ہوگی انشاءاللہ اللہ اس کے مطابق ہمیں اجر بھی اور انعام بھی نصیب فرمائیں گے، سنت ادا فرمائیں گے۔